کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس لمحے کوئی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی زندگی سکون سے بھر جانی چاہیے، اس کے راستے آسان ہو جانے چاہیے اور اس کا ہر دن خوشی اور راحت کا پیغام لانا چاہیے، لیکن اکثر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں وہی لوگ جو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جن کی زبان پر ذکر الہی رہتا ہے، جن کی راتیں عبادت میں اور دن خیر خواہی میں گزرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ مشکلات، آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے یا اس میں کوئی چھپا ہوا راز ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ یہ کہانی ہے اس سفر کی، اس درد اور سکون کی کہانی جو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان لمحوں کی جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے اس کی زندگی کو ایک امتحان بنا دیتا ہے۔ جس دل کو سکون کی تلاش ہوتی ہے وہی دل سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی راز ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو مشکلات کے سمندر میں اتار دیتا ہے تاکہ وہ موتیوں تک پہنچ سکے؟ یہ حصہ اس راز کی کہانی ہے کہ اللہ کے بندے کو مشکلات میں کیوں ڈالا جاتا ہے اور ان مشکلات کے پیچھے اللہ کی کون سی خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی تو یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ اس دنیا کے عام راستے سے ہٹ کر ایک نئی راہ پر چلنے کا نام ہے۔ وہ شخص اب دنیاوی لذتوں، وقتی خوشیوں اور گناہوں کی آسانیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ یہی لمحہ اصل تبدیلی کا ہوتا ہے، لیکن یہ تبدیلی ساتھ لاتی ہے مشکلیں، کیونکہ جس راہ پر وہ چل پڑتا ہے اس پر کانٹے بھی ہیں، تنہائیاں بھی ہیں اور آزمائشیں بھی۔ ایک انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی صحبت بدلتی ہے۔ پرانے دوست جو دنیا کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے، جو ہنسی مذاق اور فضولیات میں وقت گزارتے تھے، اب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تم بدل گئے ہو، اب تم ہمیں عجیب لگتے ہو، تمہارے ساتھ بیٹھنا مزہ نہیں رہا۔ یوں ایک لمحے میں وہ انسان تنہا ہو جاتا ہے، لیکن یہی تنہائی اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشکلات آتی ہیں، رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں، لوگ طنز کستے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یا اللہ، میں نے تو تیرے لیے یہ سب چھوڑا، پھر یہ تکلیفیں کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیفیں دراصل اس کی روح کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ مشکلات اس کو آزمائش سے گزار کر اس کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ اللہ کا بندہ جب مشکل میں گرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں، لیکن اسی لمحے وہ دیکھتا ہے کہ اصل سہارا تو اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے سب سے زیادہ صبر والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ انہیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا سکون عارضی ہے، اصل سکون اللہ کے قریب ہے۔ یہ مشکلات کوئی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے استاد اپنے اچھے طالب علم کو زیادہ سوال دیتا ہے، جیسے والد اپنی سب سے لائق اولاد کو زیادہ ذمہ داری دیتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے خاص بندوں کو زیادہ آزمائش دیتا ہے۔ یہ آزمائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس بندے کو چنا ہے۔ اللہ کا بندہ دنیا میں مشکلات سہتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ زندگی وقتی ہے، اصل زندگی آگے ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی مشکل اس لیے ہو جاتی ہے تاکہ انہیں آخرت کی ابدی راحت ملے۔ زندگی مشکل کیوں ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہیں۔
یہ مشکلات سزا نہیں بلکہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان مشکلات میں بندہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ کیسے اللہ کا سچا محبوب بنتا ہے اور اللہ کیسے اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور سب سے مشکل امتحان ہمیشہ بہترین طالب علموں کو دیا جاتا ہے۔ ایمان والا شخص جب مشکلات سہتا ہے تو اس کے صبر اور یقین سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات اس کے لیے ایک روحانی سیڑھی ہے جو اسے آہستہ آہستہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مشکل وقت میں اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے دل کو ایک خاص طاقت دیتا ہے۔ وہ طاقت جو عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ ایک عام شخص مشکل میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن اللہ کا بندہ مشکل میں سنبھل جاتا ہے۔ اس کے اندر صبر، حوصلہ اور نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور اسی کا تحفہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا۔ دنیا والوں کی نظر میں مشکل، اللہ کی نظر میں انعام۔ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے ساتھ مشکلیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو عبادت بھی کرتا ہے اور پھر بھی مصیبتوں میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو خاص مقام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مشکلات اس کی روح کو تراش کر ایسا قیمتی ہیرا بنا دیتی ہیں جو اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں سب سے بڑا ہتھیار ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش بیٹھ جائے، بلکہ صبر کا مطلب ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور مشکل کے باوجود نیکی سے ہٹے نہیں۔ یہی صبر ہے جو ایک عام انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ مشکلات میں روتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، لیکن اس کے ہر آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے سکون اور عزت دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے ایسے انعامات تیار ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کہے گا کاش میں دنیا میں اور زیادہ مشکلات سہتا تاکہ یہ سب مجھے ملتا۔ یہی ہے مشکلات کا اصل راز کہ وہ وقت ہی دو حق ہے لیکن ابدی راحت کا ذریعہ ہے۔ زندگی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ انہیں بلند مقام دے سکے۔ یہ مشکلات سزا نہیں ہوتی بلکہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکلات اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ بندہ جتنا اللہ کا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اسے آزماتا ہے۔ یا اللہ، یا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کے نام سے قرآن کی سورت کو زینت بخشی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تیرا سب سے بڑا احسان ہے۔ مولا، ہم اپنے اعمال کی کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، پکی اور دائمی غلامی نصیب فرما۔ یا رب، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے، انہیں اپنی رحمت اور اپنے محبوب کی نسبت سے قبول فرما۔ اے ہمارے مالک، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے، دلوں سے غفلت کے تالے کھول دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر اور جنت کی نہروں سے سیراب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔